السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کے جتنے مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان مہینوں کو حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ حقیقت میں حج تو ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں کو حج کے مہینے کہے جاتے ہیں چونکہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے میں حج والا عمل ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ چھوٹی سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد ہمیں سمجھایا، لیکن چھوٹی سی زندگی میں بہت سی مرتبہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ چونکہ انسان کی فطرت میں گناہ کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے، لیکن اللہ پاک نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہ کرتے ہوئے دنیا سے آئے، میرے بندے گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کو بہت اچھے موقع، گولڈن چانس نصیب فرماتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دے دیا تاکہ 11 مہینے میں جتنے گناہ کیے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا تو ہم اپنی مسجدوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کیسی زندگی گزارتے تھے، رمضان کا مہینہ چلا گیا، اب ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے موجود ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے بارے میں دیکھا ہوا ہے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، چونکہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، آئندہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کا سردار تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظمت والا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کسی مہینے کا مقام ہے، کسی مہینے کا مرتبہ ہے، کسی مہینے کی عظمت ہے، تو وہ ذی الحجہ کے مبارک مہینے کی عظمت ہے۔ ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو حج مقبول اور حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ کے لیے بولو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العالمین حج کی سفر کے لیے اللہ رب العالمین پیسوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حج کا سفر تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کرواتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں، پوری دنیا میں گھومے ہیں، اللہ نے انہیں مال دیا تھا، دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی مکہ مدینہ نہیں گئے ہیں، اور بہت سے غریب ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کچھ اتنا دیا نہیں تھا، بس مزدوری کرتے تھے، حلال کمائی کرتے تھے، ان کے پاس ایسی کوئی بچت بھی نہیں تھی، لیکن کئی مرتبہ مکے کی حاضری نصیب ہوئی ہے، کئی مرتبہ مدینہ کی حاضری نصیب ہوئی ہے، تو مکۃ المکرمہ کی حاضری اور مدینہ المنورہ کی حاضری یہ تو قسمت سے ہوتی ہے، اللہ پاک جس پر فضل کا معاملہ فرما لے۔ لیکن یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو ہماری پوری زندگی عبادت کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی اچھے موقع ملتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کے نزدیک
عبادت کے لیے سب سے پسندیدہ دن، سب سے محبوب دن جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے اور دنوں کے مقابلے میں ثواب بڑھایا گیا ہے، وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور شب قدر کی عبادت ہم کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، معلوم نہیں شب قدر ملی نہ ملی، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، 10 دنوں میں جتنی بھی راتیں آتی ہیں ان راتوں میں اگر میرا کوئی امتی عبادت کر لے تو اس امتی کو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے، بہت قریب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، ہم بہت آسانی کے ساتھ نیکی کر لیتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جن دنوں میں اللہ پاک نیک اعمال کا اجر بڑھا دیتے ہیں، نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیتے ہیں، ان دنوں میں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے، کس کو قربانی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کے لیے تو مستقل ایک پروگرام حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب کا رکھا گیا ہے۔ آئندہ سنیچر کو وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئے گی، لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے چونکہ آئندہ جمعہ میں شاید ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہوگا۔ جن احباب کی ذمہ قربانی ضروری ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے اور یہ مستحب ہے، یعنی پسند کیا گیا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آ جانے کے بعد نہ مونچھیں کاٹنی ہے، نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ سر کے بال کاٹنے ہیں، اس سے پہلے صفائی کر لے، یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اپنی زندگی میں کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے تھے تو نہ اپنے ناخن کاٹتے تھے، نہ سر کے بال مڑاتے تھے، نہ مونچھیں کترواتے تھے۔ ہاں، قربانی ہو جانے کے بعد پھر ناخن کاٹنے کی بھی اجازت ہے، پھر سر کے بال کاٹنے کی بھی اجازت ہے، مونچھیں کاٹنے کی بھی اجازت ہے، اور جن پر قربانی ضروری نہیں ہے ان کے لیے بھی مستحب ہے، لیکن وہ وقت نہیں کیوں مستحب ہے، لیکن مختصر یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ نمبر 1، عاشورہ کا روزہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ نمبر 2، ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے، بلکہ ہمیشہ شروع کے 9 دن کے روزے رکھے ہیں۔ اور نمبر 3، مہینے کے 3 دن کے روزے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑے ہیں، بلکہ مہینے کے 3 دن کے روزے کا اہتمام کیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے، اللہ پاک اس کے دل کو کھوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 4، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت موقدہ ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں یہ گرمی کے ایام میں بہت زیادہ سخت گرمی لگتی ہیں، ہمیں گرمی بولو برداشت ہوتی نہیں ہے، اور ہم سوچیں کہ جب دنیا کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی تو بولو جہنم کی گرمی برداشت ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ایک دعا بتلائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی کہ اگر میرا کوئی امتی گرمی کسی دن بہت زیادہ سخت ہونے لگے، اس دن یہ دعا پڑھ لے تو اللہ رب العالمین جہنم سے فرماتے ہیں او جہنم، میرے اس بندے نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، تجھ سے چھٹکارا مانگا ہے، تو گواہ رہنا میں نے اسے چھٹکارا نصیب فرما دیا۔ وہ چھوٹی سی دعا آپ کو 1-2 مرتبہ پڑھنے میں یاد ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، بولو اتنا تو ہر ایک کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم، اے اللہ آج کے دن گرمی بہت سخت ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے تو مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لینا، لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم، لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم۔ جس دن ہم نے یہ دعا پڑھی ہے اللہ رب العالمین جہنم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں جہنم تو خود گواہ رہنا، اس بندے کو میں نے تجھ سے چھٹکارا نصیب فرما دیا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی
زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ۔